الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب المحافظت علی ما اعتادہ من الخیر، جس کام کو بھلائی سمجھ کر کیا جا رہا اس کی پابندی کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ قوم کا خود اپنی حالت کو تبدیل کرنے کے بارے میں بیان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے ہوتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتی جب تک وہ خود اپنے آپ کو محروم نہ کر لے۔ گناہ کرتے ہیں تو پھر رب تعالیٰ کی نگہبانی اس پر محرومی ہو جاتی ہے، برکت نہیں رہتی، وہ ہٹ جاتی ہے۔ آگے سود کاٹنے والی عورت سے مثال سمجھانے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹتی تھی محنت سے اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ پہلے محنت کر کے سود کاٹتی پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ والانکاس جمع نکس، یہ امام نووی بیان کرتے ہیں کہ انکاس یہ نقص کی جمع ہے اور اس سے مراد ٹوٹا ہوا سود، وہو الغزل المنقوص، ٹوٹا ہوا سود۔ یہ مکہ مکرمہ میں ایک ریتا بنت عمر ایک عورت تھی جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور ہوا کرتا تھا۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوٹ کاتا کرتی تھی اور اپنی باندیوں سے بھی کٹوایا کرتی تھی۔ دوپہر کے وقت اسے اکتاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتی تھی اور باندیوں سے بھی تڑوا دیتی تھی۔ یہ اس کا معمول تھا کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورتوں کی طرح بے وقوف نہ بنو، وعدے کو اپنے کو پورا کرو۔ ٹھیک ہے، آگے پہلے زمانے کے بد عہد لوگوں کی طرح نہ ہو جانے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جاؤ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان کی مدت لمبی ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہوں نے اسے اس طرح نہیں نبھایا جیسا اس کا حق تھا۔ آگے نماز نہ پڑھنے کے بارے میں نہ ہو جاؤ، یہ اس بارے میں حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ، فلاں شخص کی مانند نہ ہو جانا جو رات کے وقت نفل پڑھا کرتا تھا، پھر اس نے رات کے وقت نفل پڑھنے ترک کر دیے۔ پہلا تو معمول تھا، پھر اس نے نفل پڑھنے ترک کر دیے۔ متفقن علیہ حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نور الزا کا آپ نکالیں۔ فصل فی اسقاط الصلاۃ والصلاۃ، فصل نماز اور روزے کی اسقاط کے بارے میں ہے۔ اذا مات المریض ولم یقدر علی الصلاۃ بالایماء، جب مریض مر جائے اور وہ اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہ تھا اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے پر، ولا یلزم الاساء، تو اس پر وصیت لازم نہیں ہوگی، بہا، اس کی، وان قلت، اگرچہ نمازیں کم ہو۔ یعنی کہ ایک بندہ تھا وہ مریض کی حالت میں مر گیا اور اشارے پر بھی نماز پڑھنے پر قادر نہ تھا، چاہے دو بھی نمازیں تھیں، بالکل حالت خراب ہوگی، تو وہ جو اس حالت میں نمازیں تھیں اس کی وصیت بھی یعنی کہ نہ کرے تو بھی اس پر لازم نہیں ہے کہ اپنے ورثاء کو کہے کہ یہ میری ان نمازوں کی وصیت کی فدیہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، وقت الصوم، اور اسی طرح روزے کا بھی حکم ہے کہ اگر افطار کر لے، اس میں مسافر اور مریض روزہ نہ رکھے، افطار کر رہے اور وہ اقامت اور صحت مند ہونے سے پہلے انتقال کر جائے، ماتا قبل الاقامتی والصحتی، اقامت مقیم اور صحت مند ہونے سے پہلے مر جائے، تو اس پر وصیت کرنا لازم ہوگا اگر وہ ادائیگی پر قادر ہے۔ اگر وہ ان کی ادائیگی پر قادر ہے تو وصیت کرنا لازم ہوگا۔ وباقیہ بذمتی، اور یہ اس کے ذمہ باقی ہوگی، یعنی کہ اگر تھوڑا بہت صحت مند تھا لیکن صحت مر گیا اور اس پر وصیت کر سکتا تھا، اتنی قدرت تھی کہ وصیت کر سکتا تھا، تو وہ
کرے گا، اور اس کا ولی اس کے ترکے کے فیخرجو اور نکالے گا اس کا ولی اس کے ترکے کے ثلث سے تہائی حصے سے، یعنی کہ تہائی حصے سے وصیت لازم ہوگی، تیسرا حصہ وصیت کے لیے وہ دے گا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ ہے نا وہ مر گیا اور اس کی پاس پیسہ تھا 60 لاکھ روپے، اور اگر وہ وصیت کر جاتا ہے بھئی میرا 40 لاکھ روپیہ اس جگہ پر دے دینا یا فلاں جگہ پر دے دینا، تو اب آپ 60 لاکھ کے 3 حصے کریں، کتنے 20 بنتے ہیں نا، تو اب آپ جو اس نے وصیت کی ہے نا اس کے تہائی حصے سے وصیت نافذ ہوگی، تہائی حصہ کیا بنتا ہے 20 لاکھ روپیہ وصیت نافذ ہوگی، 40 لاکھ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ تہائی حصے میں وصیت نافذ ہوتی ہے۔ 20 لاکھ دیا جائے گا، 40 لاکھ ورثوں میں تقسیم کیا جائے گا، وہ ورثوں کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ثلث سے ما تارا کا جو اس نے چھوڑا ہر دن کے روزے کے لیے اور ہر وقت کی نماز کے لیے، یہاں تک کہ وطر کے لیے بھی نصف سا ہے گندم سے، یا اس کی قیمت نصف سا مطلب 2.25 کلو گندم دے گا تو وہ ایک نماز بنے گی، 2.25 کلو، دوسری 2 نمازیں، 2.25 کلو 3 نمازیں، 2.25 کلو 4 نمازیں، 5.25 کلو 6 نمازیں، پھر 2.25 کلو وہ فطر کی، اور روزے کی بھی اسی طرح علیحدہ 2.25 کلو، یعنی کہ ایک فطر کی مقدار 2.25 کلو ہے، تو یہی ہے۔ اور اگر نہ وصیت کی اگر اس نے نہ وصیت کی وَتَبَرَّعَ، بلکہ ولی نے اپنی طرف سے ادا کر دیا، تبرع اپنی طرف سے ولی نے ادا کر دیا، تو جائز ہے اس کے لیے، نہیں ہے صحیح یہ کہ وہ روزہ رکھے اور نہ ہی یہ کہ وہ اس کی طرف سے نماز پڑھے۔ اگر ولی فدیہ ادا کر دیتا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے میت کی طرف سے یا نمازیں پڑھ لے تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک ہے کہ رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کی طرف سے مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی کہ یہی 2.25 کلو سا بنتا ہے۔ یہ پھر آگے اگلے سبق میں وضاحت سے بیان کروں گا کچھ، ٹھیک ہے۔ آگے آپ نکالیں میدان تجوید کا۔ آگے قیاس برہانی کی 2 قسمیں، ایک لمی اور دوسرا انی۔ قیاس لمی کہتے ہیں جس قیاس میں حد اوسط نتیجہ کے جاننے کے لیے علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجہ کے لیے علت ہو، اسے دلیل لمی کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو حد اوسط نتیجہ کے جاننے کے لیے بھی علت بنے، اور علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجے کے لیے علت بنے، علت بننے کے ساتھ حقیقت میں بھی نتیجے کے لیے علت بنے۔ جیسے گھر میں آگ جل رہی ہے اور جہاں آگ جلتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، پس گھر میں دھواں اٹھ رہا ہے، اس مثال میں آگ جو ہے نا یہ حد اوسط ہے۔ اب ہمیں دھوئیں کے اٹھنے کا علم ہوا، اسی طرح دھوئیں کا اٹھنے کا حکم ہوا، اسی طرح حقیقت میں بھی آگ دھوئیں کی علت ہے، دھوئیں کے لیے حقیقت میں بھی آگ دھوئیں کے لیے علت ہے نا، اگر آگ نہ ہو تو دھواں کہاں سے ہوگا، آگ علت ہے دھوئیں کے لیے، تو یہ قیاس لمی ہوئی۔ آگے دلیل انی، جس قیاس میں حد اوسط نتیجہ کے جاننے کے لیے تو علت بن رہی ہو لیکن حقیقت میں وہ نتیجے کے لیے علت نہ بنے، اسے دلیل انی کہتے ہیں۔ جیسے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے اور جہاں دھواں اٹھ رہا ہو وہاں آگ جلتی ہے، بس آگ جل رہی ہے۔ اب اس مثال میں دھواں حد اوسط ہے، اس سے ہمیں آگ کے جلنے کا علم ہوا، لیکن حقیقت میں دھواں آگ کے جلنے کے لیے علت نہیں ہے، بلکہ آگ علت ہے دھوئیں کے لیے، آگ علت ہے دھوئیں کے لیے، دھواں علت نہیں ہے آگ کے جلنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے ایک شعر، تم سے خدا کا ظہور اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تمہارا تم پہ کروڑوں درود، یعنی کہ تم سے خدا کا ظہور، تم سے تمہارا، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ یعنی کہ خدا کو کوئی بندہ نہیں جان سکتا، یہ وہ ان ہوا یہ وہ یعنی کہ آپ سے وہ ظاہر ہوا تم پہ کروڑ ظہور۔ یہ دلیل انی کی اس میں دلیل ہے، کس طرح آیا ہوا ہے یہ آپ بتائیے۔ آگے فائدہ میں ایک دلیل لمی و انی کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ علت سے معلول کو سمجھنا دلیل لمی، جبکہ معلول سے علت کو سمجھنا دلیل انی کہلاتا ہے۔ جیسے آگ سے دھوئیں کو سمجھنا دلیل لمی ہے اور دھوئیں سے آگ کو سمجھنا یہ دلیل انی ہے۔
آگ علت ہے نا دھوئیں کے لیے، اور دھواں معلول ہے، آگ علت ہے۔ آگے قیاس کے قضایا کی اقسام، قضایا جن سے مل کر قیاس بنتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، یقینیہ اور غیر یقینیہ۔ یقینیہ کی دو قسمیں بدیہیات اور نظریات جو بدیہی طور پر یقینی تک پہنچانے والے ہوں۔ ان کی 6 قسمیں، اولیات، مشاہدات، متواترات، تجریبات، حدسیات اور فطریات۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھی طرح سے ان کو آپ نے محنت کر کے یاد کر کے لانا ہے۔ آگے آپ نکالیں ہدایت النحو کا۔ ہدایت النحو کا اگلا جو سبق ہے وہ ہے وَأَمَّا الْجَمْعُ۔ وَأَمَّا الْجَمْعُ، بس اس کی شرط یہ کہ ہو صیغہ منتہی الجموع کا، منتہی الجموع کا صیغے پر ہو اس کی شرط۔ وَهُوَ أَن يَكُونَ، اور وہ یہ کہ الف جمع کے بعد 2 حرفی ہو، جس طرح کہ مساجدو میں الف جمع ہے، مسا الف ہے، اس کے بعد 2 حرفی ہے نا، جیم اور دال۔ اگر الف حرفی نہ ہو تو حرف مشدد ہو، الف کے بعد حرف مشدد ہو، جس طرح کہ دواب۔ اب الف جمع کے بعد حرف با مشدد ہے، یا 3 حرف ہو، یا 3 حرف ہو تو اس کا اوسط ساکن ہو جو ہا کو قبول نہ کرے، اوسط ساکن ہو جو ہا کو قبول کرے نہ کرے، جس طرح کہ مسابیح ہا کو قبول نہیں کر رہا، اور سیاکیلاتن یہ وقف میں سیاکیلہ ہا کو قبول کر رہا، اور فرزانتن یہ منصرف ہے ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور ان میں بھی 2 سبوں، اور یہ بھی 2 سبوں کے قائم مقام ہے، الجمعیت ایک تو جمع ہے، ولزوم اور ایک اس کو لازم ہے، اور ممتنع ہے یہ کہ جمع تکسیر کی دوسری مرتبہ جمع لایا جائے، گویا کہ یہ 2 مرتبہ ہی جمع ہے، اسی لیے ممتنع ہے جمع تکسیر کی 2 مرتبہ جمع لانا۔ اب جمع یہ بھی غیر منصرف کا سبب ہے، اور یہ 2 سبوں کے قائم مقام ہے، لیکن شرط انہوں نے کیا لگائی کہ اس کا صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہو اور تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، تا کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ کون سی تا کو قبول کرنے والا نہ ہو؟ ایسی تا مراد ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے، جو وقف میں کیا ہو جاتی ہے؟ ہا ہو جاتی ہے، ایسی تا مراد ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ اب سائل سوال کرتا ہے، 2 شرطیں بیان کی نا، ایک تو جمع منتہی الجموع کے صیغے پر ہو، اور دوسری تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اس تا سے مراد ایسی تا ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ اب سائل سوال کرتا ہے آپ نے منتہی الجموع کی قید کیوں لگائی، منتہی الجموع کی قید کیوں لگائی؟ تو جواب ہے کیونکہ اس کی مزید آگے جمع نہیں بن سکتی، جمع منتہی الجموع کی مزید آگے جمع نہیں بن سکتی، اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے اس کو غیر منصرف کا سبب بنانا زیادہ مؤثر ہے، کیونکہ اس کی آگے مزید جمع نہیں ہو سکتی، اور اس میں تغیر و تبدل بھی نہیں ہو سکتا، جب آگے جمع نہیں ہو سکتا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اس کو غیر منصرف بنانا زیادہ مؤثر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ و امتناع سے یہ عبارت سوال مقدر کا جواب ہے یہی کہ آپ نے جب منتہی الجموع کی قید کیوں لگائی۔ اور اب سائل سوال کرتا ہے آپ نے ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے یہ قید کیوں لگائی کہ ہا کو قبول کرنے والا نہ ہو؟ تو جواب یہ ہے کیونکہ جب یہ تا کو قبول کر لے گی تو اس کی مفردات کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور جمعیت میں ضعف آ جائے گا، اسی وجہ سے ہا کو قبول نہ کرنے کی قید لگائی۔ ہا کو قبول کرنے کی قید کیوں نہیں لگائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کیونکہ یہ جو تا ہے نا، تا جو ہا ہے، ہا کو قبول کرے گی، تا ہا کو قبول کرے گی تو اس کی مفردات کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، مفردات کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور جمعیت میں ضعف آ جائے گا، اسی وجہ سے ہا کو قبول نہ کرنے کی قید لگائی، اسی وجہ سے ہا کو قبول نہ کرنے کی قید لگائی۔ پھر سائل سوال کرتا ہے یہاں پر یہ مسابیح یہ بھی تو ہا کو قبول کر رہا ہے، تو اس کا جواب دیتے ہیں ہماری اس سے مراد یہ ہا نہیں ہے، یہ ہا تو اس کی اصلی ہے، ہماری اس سے مراد وہ تا ہے جو وقف میں ہا ہو جاتی ہے، یہ تو ہے ہی ہا، یہ تو ہے ہی ہا۔ ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا، اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کرنا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کا عبارت ترکیب ضرور نکال کر آیا کرے ہر کتاب کا۔ ٹھیک ہے، پڑھا سنا